بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہانی اب ایک ایسے موڑ پر داخل ہونے والی ہے جہاں سچائی اور باطل آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جہاں ایک طرف حکومت، دربار، طاقت اور جاہ و جلال، اور دوسری طرف ایک تنہا عالم جس کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے، نہ فوج، نہ دنیاوی اقتدار، مگر دل میں اللہ کی محبت اور زبان پر حق کا اعلان۔ دن گزرتے گئے اور اکبر بادشاہ کا فتنہ دن بدن بڑھتا گیا۔ دین الہی کو زور زبردستی سے اپنایا جا رہا تھا، علماء کو دبایا جا رہا تھا، شراب، موسیقی، رقص، سب کچھ عام ہو چکا تھا۔ اکبر کے دربار میں چند ایسے لوگ تھے جن کی طاقت علم سے نہیں، سازشوں سے تھی۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ۔ یہ لوگ علماء کا مذاق اڑاتے، شریعت کو پیچھے دھکیلتے اور الگ مذہب کا راستہ بنا رہے تھے۔ مگر ایک نوجوان عالم، سرہند کا رہنے والا، خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے قلم اٹھایا اور ایک ایسا پیغام لکھا جو پورے ہندوستان کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں خطوط لکھ کے، یہ خطوط صرف الفاظ نہیں تھے، یہ روح کی دھڑکن تھی، یہ امت کے لیے بیداری کا اعلان تھے۔ ان خطوط میں تھا شریعت کی عظمت، باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حکم، تصوف کی اصل حقیقت، دین الہی کی تردید اور امت کو جگانے کی پکار۔ آپ کے ہر لفظ میں بجلی تھی، ہر بات میں آگ تھی۔ یہ خطوط گھروں، مسجدوں اور خانقاہوں تک جا پہنچے۔ لوگ بدلنے لگے، فضا بدلنے لگی اور باطل کی بنیادیں ہلنے لگی، اور یہ سب اکبر کے دربار تک بھی پہنچا۔ 1595 عیسوی میں اکبر کے آخری ایام چل رہے تھے، دین الہی ختم ہو رہا تھا، لوگ توبہ کر رہے تھے، اکبر کا اثر کمزور پڑنے لگا تھا۔ بالآخر اکبر مر گیا، لیکن ناظرین، زخم ابھی باقی تھے۔ اس کا اثر دربار میں موجود تھا، اور اس ماحول میں حکومت سنبھالی اس کے بیٹے جہانگیر نے۔ جہانگیر بھی اپنے باپ کی طرح ظاہری قوتوں کا دل دادا، فن، شراب، موسیقی میں ڈوبا ہوا شخص تھا، اور ایسے ماحول میں ایک شخص حق کی آواز بن کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ جہانگیر نے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کو بلایا۔ دربار میں روشنی، ساز و آواز، گھوڑوں کی ٹھاپوں جیسی گونج۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا اور سامنے سب لوگ صف باندھ کر کھڑے تھے۔ روایت تھی کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، یعنی بادشاہ کے احترام میں جھک کر سجدے جیسی پوزیشن اختیار کی جاتی۔ تمام لوگ سجدہ کر رہے تھے، بڑے بڑے علماء بھی، مشائخ بھی، دنیاوی لحاظ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی لمحے ایک شخص دربار کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ لباس سادہ، مگر چہرے پر رعب، سایہ نہیں، نور بکھرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ قدم مضبوط، دل بے خوف اور نظر حق پر قائم۔ یہ تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جہانگیر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ بادشاہ کا حکم تھا، احمد سرہندی، سجدہ تعظیمی کرو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جمی تھی۔ کیا یہ بھی جھک جائیں گے یا اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور وہ تاریخی جملہ کہا جس نے ہندوستان کے تخت و تاج کو ہلا کر کے رکھ دیا: میں مسلمان ہوں، اور مسلمان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ بس ایک لمحے میں پورا دربار لرزا اٹھا۔ جہانگیر کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی۔ بادشاہ کا غرور زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے حکم دیا، احمد سرہندی کو قید کر دو۔ گھڑ سوار آئے، تلواروں کی جھنکار، لوہے کی زنجیریں، اور پھر گرفتاری۔ مگر ناظرین، یہ گرفتاری نہیں تھی، یہ عظمت کی سیڑھی تھی۔ جہاں دوسروں کے قدم لرز جاتے، وہاں احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم اور مضبوط ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قلعہ گوالیار میں قید کر دیا گیا۔ یہ عام جیل نہیں تھی، یہ وہ قلعہ تھا جہاں بادشاہ دشمنوں کو قید کرتا، جہاں قیدی ذہنی اور جسمانی اذیتوں سے ٹوٹ جاتے تھے۔ گہرے تہخانے، نم دیواریں، سرد ہوائیں، اندھیرا، تنہائی، اور باہر سے آتی قیدیوں کی چیخیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، کھانے کے نام پر خشک روٹی اور تھوڑا سا پانی، راتوں کی نیند اڑ گئی، جسم کمزور ہونے لگا۔
مگر دل اور مضبوط ہو رہا تھا، روح اور روشن ہو رہی تھی۔ یہی وہ مقام تھا جس نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی طاقتوں سے بے نیاز کر دیا۔ قلعے کے پہرے دار بھی حیران تھے۔ یہ قیدی روتا نہیں، گڑ گڑاتا نہیں، ٹوٹتا نہیں، بلکہ ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط لگتا ہے۔ قید خانہ رفتہ رفتہ خانقاہ بننے لگا، لوگوں کے دل بدلنے لگے، کچھ پہرے دار مسلمان ہو گئے، کچھ تائب ہو گئے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ قید کے اندر بھی لوگوں کے ایمان کو زندہ کرنے لگے۔ قید کے دوران کئی کرامات ظاہر ہوئی۔ ایک رات قیدیوں کو شدید بھوک لگی تھی، کھانے کا کچھ بندوبست نہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی پورا کھانا لے کر آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے خواب میں ایک بزرگ نے کہا، جس قیدی کو تم نے قید کیا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اس کو کھانا پہنچاؤ۔ پہرے دار حیران، قیدی مومن ہو گئی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا روب پورے قلعے میں پھیل گیا۔ ناظرین کرام، یہ تو کہانی کا وسط ہے، اصل موڑ ابھی باقی ہے۔ قید کے بعد وہ کیا ہوا جس نے جہانگیر کا دل بدل دیا؟ وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو برصغیر کی روحانی تاریخ کا سب سے روشن ستارہ بنا دیا؟ یہ سب آپ اگلے مرحلے میں سنیں گے، اور یقین جانیے سب سے زیادہ جذباتی اور حیران کن